بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورۃ الاعلیٰ انہوں نے پڑھا قرات امام ابو عمر بصری کے لیے. ان کے دو راوی ہیں، ایک راوی دوری بصری ہے، دوسرا راوی سوسی ہے. اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دوری کے لیے مد منفصل میں قصر ہے اور قصر اور توسط دونوں ہیں. سوسی کے لیے صرف قصر ہے. مد متصل میں دونوں کے لیے توسط ہے، مد لازم میں دونوں کے لیے طول ہے. اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ذوات الیا اور ذوات الراء. ذوات الیا کس کو کہتے ہیں؟ چاہے وہ ناقص واوی ہو یا ناقص یائی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب آخر میں لکھنے میں یا آتی ہے نا، اس کو ذوات الیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذوات الیا. اور بعض جگہ یا لکھنے میں نہیں آتی ہے دنیا کے اندر جس طرح، تو یہ بھی ذوات الیا شمار ہوتے ہیں. کیا شمار ہوتے ہیں؟ ذوات الیا. اور جہاں پر آخر میں را آئے گی اس کو ذوات الراء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذوات الراء. تو ذوات الراء کے اندر جو ہے نا کہنا میں دونوں راویوں کے لیے امالہ ہے، اور ذوات الیا کے اندر یہ فعلا 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 کے وزن پر ہو. ذوات الیا فعلا فعلا یا فعلا کے وزن پر ہو تو اس میں دونوں راویوں کے لیے تقلیل ہے. کیا ہے؟ تقلیل کا مطلب ہے امالہ صغریٰ. صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے جو آپ کے سامنے پڑھا انہوں نے تقلیل کی. اچھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا تقریباً تمام آیاتوں کے آخر میں رؤوس الآیات، اکثر اس میں جو ہے کہنے میں تقلیل تھا. جہاں پر ذوات الراء تھا جیسے لیلیسرا، اس کے اندر جو ہے نا اسی طرح کبرا، اس میں امالہ ہے. اس میں کیا ہے؟ امالہ ہے. باقی اعلیٰ کے اندر فسوا کے اندر فہدا مرعا احوا، اسی طرح جو کہنا میں تنسا اور یخفا، اس کے اندر جو کہنا میں آگے یخشا تشقا اور یحیا تزکا فصلا دنیا ابقا اولا اور موسیٰ. ان کلمات کے اندر انہوں نے تقلیل کیا. یہ جو کہنا میں اس میں کیا ہے؟ تقلیل ہے. ایک اختلاف اس کے اندر جو ہے نا سوسی اور دوری کے درمیان ہے. بل یؤثرون، یہ تا کے بجائے یا دونوں راوی نے پڑھا ہے. تا کے بجائے یا کو دونوں راوی نے پڑھا ہے، لیکن اختلاف دونوں راویوں کے درمیان یہ ہے کہ جو حمزہ ہے، یعنی یہ جو تا کے بعد جو حمزہ ہے، اس حمزہ کو سوسی نے واو سے تبدیل کیا. آپ کو میں نے بتایا تھا حمزہ ساکنہ سے پہلے زبر ہوگا تو سوسی اس کو الف سے تبدیل کرتے ہیں. حمزہ ساکنہ سے پہلے زیر تو سوسی اس کو یا سے، اور حمزہ ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو سوسی اس کو کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ واو سے تبدیل کرتے ہیں. تو یہاں پر یعنی دوری کے لیے یؤثرون ہوگا اور سوسی کے لیے یؤثرون.
باقی جو ہے نا کیا نام ہے تا کے بجائے یا دونوں راویوں کے لیے ہے، تا کے بجائے یا دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اختلاف جو دونوں راویوں کے درمیان میں ہے وہ کیا ہے، حمزہ کو سوسی نے واو سے تبدیل کیا ہے اور دوری نے حمزہ ہی پڑھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اختلاف اس طرح ہے کہ اس میں باقی تمام اختلافات کے اندر دوری اور سوسی جو ہے نا وہ متفق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟